جب بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا ہے، اس زمانے میں میرے حضور کہتے ہیں لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے زندہ درگور، اور میرے حضور یہ کلمہ بلند کرتے ہیں۔ یہ اس ظالمانہ سماج میں کلمہ حق ہے جو میرے حضور نے بلند کیا ہے، اور دنیا کو بتایا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے۔ سیدہ پاک جب حضور سے ملنے آتی ہیں، حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ بیٹی کس احترام کے لائق ہے۔ جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور پھر ان کا نکاح کر دے، فرمایا میرے ساتھ جنت میں وہ شخص ایسے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں گئی۔ مجلس میں موجود ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں، کسی کی ایک بیٹی ہو تو کہا ہاں یہ اعزاز اس کو بھی ملے گا۔ اس کے پیچھے جھانکی، اس کی ایک بیٹی ہو، کہاں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹی ہو۔ تو معاشرے کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیا، اپنے عمل سے رویے سے بتایا کہ بیٹی کس عزت کے لائق ہوتی ہے، اس کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، اس کا کیا مقام ہوتا ہے، اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو میری اطرت بھی میری بیٹی سے چل رہی ہے، یہ ناز ہے، یہ فخر ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ تو بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اور میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عزت کی مسند پہ بٹھایا۔ اللہ اکبر۔ عکاس کے میلے میں 900 درہم کے اندر ایک ماں کو 3 بیٹے فروخت کرتے ہیں، یہ تاریخ کا دردناک حوالہ ہے، لیکن ادھر کیا ہے، جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ۔ یزدگردوم نے اور باقی بادشاہوں نے بہنوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اور بیٹیوں کے ساتھ نکاح رچائے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، حقیقی بہن تو حضور کی نہیں تھی، لیکن جب حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے تو ایک وہاں حضرت شیمہ تھی جو حضور کو لوریاں دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کیا بخت پائے اس خاتون نے جو حضور کو گود میں اٹھا کے لوریاں دیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ بنو سعد کے محلے کے اندر جب بچیاں شام کے وقت اپنے بھائی اٹھا کے لے آتی ہیں، ہمارے پنجابی میں جو بھائی ہے اس کے لیے ایک محبت بڑا لفظ بولا جاتا ہے ویر، تو شام کے وقت ہمارے پنجاب میں جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں تو جو بہنیں ہوتی ہیں وہ اپنا ویر اٹھا لیتی ہیں، اور ہر گاؤں میں ایک چوپال ہوتی ہے جہاں وہ اپنے بھائی کو، اپنے ویر کو لے آتی ہیں، اور ہر بہن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ میرے ویر سے سونا زمانے میں نہیں۔ میں نے بچپن میں اپنے کانوں سے باقاعدہ مناظرے ہوتے دیکھے، اگر کسی کے بھائی کا رنگ سانولا ہے تو وہ کہتے حسن کا تعلق رنگت سے نہیں ہے، میرے بھائی کے نقوش دیکھ، اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ سفید ہے، گورا ہے، تو وہ تو پھر کہتی ہے کہ سارا حسن تو رنگت۔ مناظرے چل رہے ہوتے کہ حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے آتے اور دور سے کہتی نہیں میرا ویر بھی آ گیا، تو وہ کہتی نہیں 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 شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، ہم تو اپنے ویروں کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، سب متفق ہو کے جس کے ویر کو سونا کہہ رہی ہے، تو حضرت شیمہ حضور کو یوں ایسے گود میں لیتی اور اپنی باہوں میں لے کے اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے، اور باقاعدہ ابن حشام نے وہ لوری لکھی ہے جو پڑھتی ہیں ربنا ابق لنا محمد حتی اراہ یافعا و امردا، اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ یہ جوانوں کا بھی سردار۔ شیخ محقق نے لکھا ہے کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا تھا اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تو اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قبیلے کے گھروں سے وہ لوگ فدیے کی رقم جمع کر رہے تھے، کرتے کرتے حضرت شیمہ کے گھر بھی پہنچے اور کہا کہ اتنی رقم آپ لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جو ہمارے قیدی ہیں ان کو چھڑانا ہے، اور چلتے چلتے کسی کی زبان پر حضور کا نام آ گیا،
تو شیما نے کہا اچھا وہ ہیں جن کی ہمارے سے لڑائی ہوئی ہے، انہوں نے آپ کے لوگ پکڑے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا پھر پیسے اکٹھے نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے ساتھ لے چلو، وہ تو میرا ویر لگتا ہے، وہ تو میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کو لے کر حضور کے خیمہ نوری کی طرف حضرت شیما جاتی ہے، اور یہ مدنی زمانہ تھا، ادب کی آیتیں اتر آئی ہیں۔ وہ وقت گزر گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، وہ وقت گزر گیا جب کانٹے بچھتے تھے راہوں میں، اب تو ننگی تلواروں سے صحابہ پہرا دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیما قوم کے سرداروں کو لے کر آگے بڑھنے لگی، اپنے ہی انداز میں تو صحابہ نے ننگی تلواروں سے راستہ روک دیا۔ رک جائے دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتا، تم کون؟ تو حضرت شیما نے تلواروں کو جھٹک کر کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وَاعْلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، میری راہوں چھوڑ دو، میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تنی ہوئی تلواریں خم ہو گئی اور آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی۔ حضور نے بھی آواز سنی تو خیمے سے باہر نکل آئے تو دیکھا تو شیما کھڑی ہے۔ تو حضور نے فرمایا بہن کدھر آنا ہوا؟ کہا حضور آپ کے لوگوں نے کچھ لوگ پکڑ لیے۔ اللہ اکبر۔ تو چھڑانے آئی ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا بہن تو نے زحمت کیوں گوارا کی، تو پیغام دیتی میں چھوڑ دیتا۔ بہنیں جب بھائیوں کے دروازے پر آئیں تو بھائی خالی نہیں موڑا کرتے۔ حضور نے کچھ گھوڑے چند جوڑے اور بہت سارے تحائف دیے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کو بتایا کہ بہن کہاں ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جس معاشرے میں بہن کو بھی کاٹ دیا جاتا ہو کہ کل میرا کوئی بہنوئی نہ ہو، بیٹی کو زندہ درگور سکا باپ کرتا ہو، حقیقی باپ زندہ درگور کر دیتا ہو، اور مائیں بازاروں میں بکتی ہوں، منڈیوں میں فروخت ہوتی ہوں، مجھے بتاؤ اس زمانے میں بیوی کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، لاڈ سے حمیرہ کہہ کے پکارتے، اور لاڈ کا عالم یہ تھا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے اس وقت بھی پتہ ہوتا ہے، اور جب عام حالت ہوتی ہے تو اس وقت بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو عرض کی کہ حضور کیسے؟ فرمایا جب کوئی تمہارے دل میں ایسی بات ہوتی ہے تو اس وقت جب قسم کی نوبت آ جائے باتوں میں تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو قسم کی نوبت ہو تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ تو یہ اس بات کا سائن ہے کہ آپ کے دل میں کوئی ناراضگی جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین کیا جواب دیتی ہے؟ لا احجر الا اسمک، حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی بستے ہیں۔ تو ازواج کے ساتھ حضور علیہ السلام کی یہ شفقت، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور کی محبت کا ربط و رشتہ زمانہ اس کو کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ ان کے وصال کے بعد اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، دکھوں بڑا سال، صدمے کا سال بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ کتنا صدمہ محسوس کیا۔ اور سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور جانور ذبح کرتے اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے، اللہ اکبر، تاکہ ان کو آسودگی و خوشی ہو۔ میرا ان سے جو رشتہ تھا مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے ایک دن کہہ دیا حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج دے دی، اور آپ بار بار اس خاتون کا ذکر کرتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے رنگ بدل گئے تھے۔ تو آقا کریم نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کر دیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا ذکر کیسے چھوڑ سکتا؟ تو یہ تھا حضور علیہ السلام کا رویہ اپنی ازواج کے ساتھ۔ دنیا کو بتایا کہ جو ہے وہ زوجہ کس مقام پہ ہوتی ہے اور کس جو ہے وہ